السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 174، سورۃ النساء، آیت 109 تا 113، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ ہاں انتم، تم
ہاؤلا وہی لوگ ہو تم نے جھگڑا کیا انہم ان کی طرف سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فمن پھر کون یجادل اللہ جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے انہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن ام یا من کون یکون ہوگا علیہم ان کی طرف سے وکیلا وکیل ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے سوءن برا او یا یظلم ظلم کرے نفسہ اپنی جان پر ثم پھر یستغفر اللہ وہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے یجد اللہ تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفورا بہت بخشنے والا رحیما نہایت رحم کرنے والا ومن اور جو شخص یکسب کماتا ہے اس من کوئی گناہ فإنما تو بلا شبہ یکسبہ وہ کماتا ہے اسے علی نفسہ اپنے ہی خلاف وکانا اور ہے اللہ تعالی علیمن خوب جاننے والا حکیمہ نہایت حکمت والا ومن اور جو شخص یکسب کرتا ہے خطیئتن کوئی خطا او یا اسمن کوئی گناہ ثم پھر یرمی وہ الزام لگاتا ہے بھی اس کا بریئن بے گناہ پر فقد تو تحقیق احتملا اس نے اپنے ذمے لے لیا بہتان و اسمن اور گناہ مبینہ ظاہر ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل علیہ کا آپ پر ورحمت ہو اور اس کی رحمت لہمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا طائفتن ایک گروہ نے منہم ان میں سے ان یضلوک یہ کہ بہکائیں آپ کو وما یضلون اور نہیں وہ بہکاتے الا مگر انفسہم اپنے ہی آپ کو وما یضرونک اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو من شیء کچھ بھی وانزل اللہ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وعلمک اور سکھایا آپ کو ما وہ جو لم تکن نہیں تھے آپ تعلم جانتے وکانا اور ہے فضل اللہ تعالیٰ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیمہ بہت بڑا پیارے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج کے سبق میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے تعلق سے بات کی کہ جن چند لوگوں نے چوری کر لی تھی میدہ چوری کر لیا تھا اسلحہ چوری کر لیا تھا اور اسلحہ کسی یہودی کے گھر میں ڈال دیا کہ الزام اس پر آ گیا کہ جس کے گھر سے مال برآمد ہوتا ہے یا جس کے پاس سے مال برآمد ہوتا ہے مجرم وہی ہوتا ہے جبکہ وہ یہودی اس معاملے میں بے گناہ تھا چوروں نے چوری کی اور ملبہ ڈال دیا یہودی کے کھاتے میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو چوروں کی وکالت اور بحث کر رہے تھے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا یہاں تو جھگڑا کر لیا کل قیامت کے دن کو ان کا کون وکیل بنے گا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی برائی کا کام کرے ظلم کرے زیادتی کرے اور اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے پتہ چلا کہ گنہگار کو مجرم کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کوئی کتنا بڑا پاپی ہو گنہگار ہو خطا کار ہو سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں ترمذی حدیث نمبر 406 اور اسی طرح ان آیات میں ہر قسم کے گناہوں کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے تو توبہ اور استغفار کرنے سے بندہ اللہ کے ہاں معافی پا لیتا ہے اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں ابلیس نے گناہ کیا مگر اپنے گناہ پہ ڈٹ گیا
خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، مگر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ جھک گئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم اور حوا نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی، اپنے گناہ سے خطا سے معافی مانگ لی، تو رب ذوالجلال والاکرام نے فتاب علیہ آدم حوا کو معاف فرما دیا۔ شیطان غلطی کرتا ہے، گناہ کیا اس نے، وہ گناہ سے ڈٹ گیا۔ آدم اور ابلیس کا فرق یہ ہے کہ ابلیس گناہ کرتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے، اور آدم کی اولاد گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، خطیہ یہ لفظ غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اور اسمن وہ گناہ ہے جو بندہ ارادے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کرے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی پھر بے گناہ پر اور کسی معصوم پر ایسا کرتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے، تو اس نے بڑے بہتان اور بڑے گناہ کا صریح گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی گناہ خود کر لیا، خطا خود کر لی، اور کسی بے قصور کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ایک گروہ نے آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ انہی چوروں کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ ان کے حامی ہو گئے اور چور کو جو ہے وہ سعد کو چور بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی کر دی، اور جو اصل معاملہ تھا وہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہودی اس معاملے میں بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر بے گناہ کو مجرم قرار دے دیا جاتا تو اس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ ساکھ کردار مجروح ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے عالم الغیب اور ایک ہوتا ہے مطلع علی الغیب، دونوں میں فرق ہے۔ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غیب پر اطلاع دے سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام میں سے، اور وہ جتنا چاہتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ الا من ارتضی من رسول، تو عالم الغیب اللہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو ان باتوں سے جو لوگ عالم الغیب قرار دیتے ہیں کہ وہ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو پھر تو سارے انسان بھی عالم الغیب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ العلق کے اندر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو پھر تو سارے انسان ہی عالم الغیب ہیں۔ تو اس سے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، علی نبی ولی پیر فقیر امام کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے منتخب رسولوں کو جتنا انتخاب کرتا ہے اطلاع علی الغیب ہو جاتی ہے، غیب پر اطلاع دے دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔